پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بولی صاحب, اب ایک تو جو لاپتہ افراد کا ایک مسئلہ بلوچستان میں, سی ایم صاحب کا بھی بیان تھا, ایون خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ وہ لوگ خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی فیملیز یہاں پر مراعات لے رہی ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا, اور ساتھ میں یہ جو حال ہی میں پی ایم اور سی ایم کی ملاقات ہوئی ہے خیبر پختونخوا کی, اب جو سیاسی معاملات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی حل کی طرف جانے چاہیے, کیونکہ آج بھی وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو سکی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا, وہ اپنی ذمہ داریوں سے تھوڑی بہت پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. اچھا, جو کام ان کو کرنا ہے اگر وہ کریں. دیکھیں بلوچستان کا ایشو آج بھی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ہے نا. آپ پولیٹیکل انیشیٹ تو لیں. آپ کڑے ہو کہ میں ماروں گا, ابھی 16 سال سے آپ مار رہے ہو, آپ کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. ایک ضلع میں آپ کی جو ہے ریٹ نہیں ہے, ایک جگہ پر آپ کی جو ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے, ترقی کی باتیں کر رہے ہو. اچھا دیکھیں یار, پولیٹیکلی ایک لیڈر قید میں ہے, جیل میں ہے, اس کے ملاقات آپ سوچ سکتے ہو کہ جس پارٹی کے 100 ایم این ایز ہو, ایک صوبے میں حکومت ہو, اس کی لیڈرشپ کو آپ ملاقات نہیں دے رہے ہو, ایک فیملی کو آپ ملاقات نہیں دے رہے ہو. یہ تو عجیب بات ہے نا. دیکھیں یہ جو پولیٹیکل اسپیس, اسی کو تو کہتے ہیں یار. کس کو کہتے ہیں پولیٹیکل اسپیس؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ 47 والے جو ہے الیکشنوں میں دھاندلیاں کرتے ہو زبردستی. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ 2018 میں صاف الیکشن ہوئے, 2018 میں جو ہوا وہی دہرایا گیا 2024 میں. لیکن سر یہ بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کے دونوں ٹرموں میں جو اہم بات یہ ہے کہ جہاں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے آنا چاہیے یا آپ نے آنا چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ جس کو لوگوں نے منتخب کیا, کس کو کیا ادھر, جس کو بھی انہوں نے ووٹ کیا, جس کو انہوں نے, دیکھیں ہمارے یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن آپ کی نظر میں کس کو مینڈیٹ ملا ہے 2024 میں؟ ایک آخری سوال اگر بتا دیں. نہیں, 2024 میں کم از کم یہ لوگ جو اس وقت اسمبلیوں میں ہیں, ان کے آدھے سے زیادہ زبردستی لائے گئے ہیں, آدھے سے زیادہ لوگ. تو مینڈیٹ کس کا ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں, مینڈیٹ بلوچستان میں نیشنلسٹ پارٹیوں کا ہے, نیشنلسٹ پارٹیوں کی لیڈر مینڈیٹ بھی. اچھا ابھی آپ بھوتانی کی بات آئی, بھوتانی 32,000 لے کے وہ آ رہا ہے, 9,000 لینے والا جیتا ہے. یہ مینڈیٹ ہے. اسلم بھوتانی نہیں, وہ صالح بھوتانی. جی دیکھو یہ ہے اصل بات نا. اس سے انکار اپنی جگہ کہ ہم انکار کریں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا, پولیٹیکل اسپیس کو بحال کرنا ہوگا. لیڈرشپ کے ساتھ یہ جو رویہ ہے, دیکھیں یہ رویہ عمران نے بھی کیا تھا, مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا تھا, مسلم لیگ نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا تھا, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا. اس کے نتیجے نیگیٹو آئے. آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے. مسلم لیگ کو سوچنا چاہیے, کیونکہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت میچور لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, ان کو ان معاملات کو دیکھ کر ان کے حل کی طرف جانا چاہیے. دورانی صاحب, لیکن یہ جو ملاقات ہوئی سی ایم اور پی ایم کی, کہا تو یہ گیا کہ اب معاملات آگے بڑھیں گے, لیکن آپ نہیں سمجھتے سر کہ ان کا اگر خان صاحب کا علاج بھی ہوا ہے تو اور نہ صحیح ڈاکٹرز کو ملاقات کی اجازت دی جائے, جو پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی سیاسی گفتگو کی ہی نہیں ہے. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بہت خوشان بات ہے کہ جس طرح کل سی ایم اور پرائم منسٹر جو ہے نا صاحب آپس میں بیٹھے تھے اور ایک فرد واحد سے اٹھ کر جو ہے نا وہ پاکستان کی بات کرنے میں جو ہے نا وہ مصروف تھے, تو اٹس اے گڈ سائن. لیکن یہ بات کہ ہم نے کہا کہ جی ڈاکٹر سے یا ملوانا, اگر آپ جیل مینول پڑھ لیں تو یہ حکومت کا کام نہیں ہے. ایکچولی جیل مینول پڑھیں تو جیل مینول میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ, کوئی بھی پرزنر بیمار ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ رجسٹر میں نوٹ کریں گے, رجسٹر میں نوٹ ہوگا. اس کے بعد پھر آپ میڈیکل آفیسر کو بلائیں گے, وہ میڈیکل آفیسر اسے انہیں چیک کرے گا. اس کے بعد وہ اگر دیکھے گا کہ اف نیڈ بھی وہ ان کو فردر ٹریٹمنٹ چاہیے تو ان کو کسی ہاسپٹل بھیجا جائے. ادر دین دیٹ کسی فیملی کو یا لائر کو کہیں پر کسی اس میں نہیں لکھا ہوا کسی جیل. آپ جیل مینول پوری اٹھا لیں, جیل مینول میں جو ہے وہ خان صاحب کی اپنی حکومت تھی, تب وہی جیل مینول تھا. جب میاں صاحب جیل میں تھے, جب زرداری صاحب, دیکھیں میں نے کیا کہا, جیل مینول میں یہی لکھا ہوا ہے, اور جیل مینول کس کی ڈسکریشن ہے, جیلر کی ڈسکریشن ہے. تو جیلر اگر یہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کسی کو کال کرنی ہے, کسی کو اطلاع کرنا ہے, بتانا ہے, تو وہ کر سکتا ہے. اگر نہ کرے تو اس پہ کوئی جو ہے نا اس پہ کوئی اس پر پولیٹیکل آرگنائزیشن یا پولیٹیکل گورنمنٹ کی باتوں کو نظر انداز کرے.
यहाँ हमारे एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी किसी की मजाल है कि पॉलिटिकल पार्टी की जहाँ हुकूमत हो और वो कोई जो है डायरेक्शन दें और वो उस डायरेक्शन के खिलाफ अमल करें। दुरान साहब मुख्तसरन ये बताइएगा ना, चलें आप जेलर की बात तो करें सर, लेकिन उसी जेलर को हाई कोर्ट भी कह रही है कि आप इनकी मुलाकात करवा लें, लेकिन वो मुलाकात नहीं तो हो आपको लगता है क्या वो जेलर जो है हुकूमत की बात सुनेगा, हाई कोर्ट की नहीं सुनेगा? हाई कोर्ट तो देखें ना, यही तो सर यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जेलर की अपनी डिस्क्रिशन है कि वो हालात को देखते हुए अगर इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसमें तो क्यों उसे कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं कर रही है, क्यों उसे कोर्ट जो है रिमूवल या डिसमिसल के ऑर्डर नहीं दे रही है? क्योंकि वो बाय बुक जो है ना वो कवर हो रहे हैं, वो हर चीज़ बाय लॉ चल रहे हैं कि अगर वो अपने देख रहे हैं, वो वहाँ पे अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, इससे कोई और मसले जन्म ले सकते हैं, तो वो अपने आप को वहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी ये बात नहीं है कि जी हुकूमत ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप उनको ना मिलवाएं, हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला उनको ना मिला के? मुझे ये बताएं, बैरिस्टर गौहर को अभी पिछले दिनों उनकी अपनी वीडियो थी, उस वीडियो में बैरिस्टर गौहर को जो है ना हम बता रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट उनसे पूछता आप क्यों मिलने नहीं गए, वो कहते जी जब मुझे मिलने की इजाज़त दी गई तो मैंने पहले कहा कि मैं किसी फैमिली वाले को ले जाऊंगा तो मुझे आप छोड़ेंगे, वरना मैं किसी को नहीं ले जाता। कि मुझे कोई इजाज़त। लेकिन वो वीडियो फिर किसकी थी? पहली वीडियो किसकी आपकी इन्फॉर्मेशन है कि गौर साहब को इजाज़त मिली? बिल्कुल मिली थी, आप उनके वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हो। नहीं सर, वो तो बाद में उन्होंने तरदीद कर दी ना। तरदीद तो बाद में आप करते हैं, तो इसका मतलब क्या पहली वीडियो गलत थी आपकी? मतलब इजाज़त मैं नहीं था, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो उनको इजाज़त मिली मिलने के लिए। अच्छा। वो कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा मिलने के लिए, मुझे कोई फैमिली मेंबर दे, मैं पहले उनके साथ जाऊँगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर क्या आप उस वीडियो में नहीं थे, वो AI जनरेटेड वीडियो थी आपकी, तो ये तो नहीं उस पॉसिबल। ठीक है दुरानी साहब, आपका बुली साहब आपका बहुत शुक्रिया इधर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी जो बलूचिस्तान की सूरत हाल और जो PTI के मामलात थे उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।